السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 17واں رکوع، آیت نمبر 89 سے 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں، وہ لوگ ایسے عذاب سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور مخالفت سے روک گئے، اپنے اعمال اور افعال کی اصلاح کر لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر ان کی معاونت کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ جی اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلاً یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا سبب بن گیا۔ ایسے دشمنوں کے حق میں توبہ کبھی قبول نہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ ایک شخص ایمان لایا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں، تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کفر پر ڈٹا رہا، اور جب موت کا وقت آن پہنچا تو توبہ کی سوجی، اس وقت بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں اسلام دشمنی میں سرگرم اور تقریر اور تحریر کے ذریعے لوگوں میں الحاد اور باطل عقائد پھیلانے میں سرگرم رہے ہوں، ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 انہی الفاظ میں بیان فرمائی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں لازم ہیں۔ نمبر 1، سچی توبہ کریں۔ نمبر 2، اپنے اعمال اور افعال درست کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ الحاد یا باطل عقائد وہ لوگوں میں پھیلا چکے ہیں برملا اس کی تردید بھی کریں۔ اگر تقریر کے ذریعے گمراہی پھیلائی ہے تو اسی طرح بڑی محفل میں ایسے عقائد سے بیزاری کا اظہار اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور اگر تحریری صورت میں گمراہی پھیلانے کے مرتکب ہوئے ہیں تو تحریری صورت میں اس کی تلافی اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین پر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ جی آخرت میں تو صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے۔ اعمال کے سوا وہاں نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ قرابت داری اور نہ سفارش۔ آیت مذکورہ میں جو صورت پیش کی گئی ہے وہ فرض تسلیم ہے، یعنی اگر کسی کافر کے پاس سونے کے ڈھیر حتیٰ کہ زمین پر سونا ہو تو اس کی آرزو یہی ہوگی کہ سب کچھ دے کر عذاب جہنم سے اپنی جان چھڑا لے، مگر وہاں یہ بات ناممکن ہوگی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا اور معافیہ ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی کہ توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ پھر
میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔